شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان ہے۔ چینل کی تمام ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضرت غوث العظم دستگیر کے ولایت میں بلند مرتبے اور ان کی کرامات اور معجزات کے تو سب ہی قائل ہیں، کیونکہ آپ کے بے شمار مرید اور آج تک آپ کے کروڑوں چاہنے والے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ آپ کا مقام تمام اولیاء کرام میں نہایت بلند اور قابل فخر ہے۔ آپ کی اس امتیازی حیثیت اور عقیدت مندوں کی آپ سے اتنی زیادہ چاہت کی وجہ آپ کا حسنی و حسینی شجرہ نسب، آپ کی انتھک محنت، غیر معمولی عبادات اور تقویٰ ہیں۔ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ اسی بات سے غوث پاک کی عبادت گزاری اور تقویٰ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں آگے ہم غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مزید بزرگان دین کی رمضان کریم کی خصوصی عبادات کے متعلق جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں آپ اپنے تمام دیگر معاملات چھوڑ دیتے تھے اور پوری توجہ غوث پاک قرآن کریم کی تلاوت پر دیتے۔ یوں ہی دوستوں، اگر ہم حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کی عبادت کے حوالے سے پڑھیں تو ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ رمضان کا مہینہ اپنے لیے مخصوص کر لیتے اور پورا مہینہ اعتکاف میں ہی گزارتے۔ دوستوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 بار قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ روزانہ 2 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک آپ دن میں پڑھا کرتے اور دوسرا رات میں پڑھتے تھے، جبکہ 3 قرآن پاک مزید آپ تراویح میں سنا کرتے۔ اس طرح ماہ رمضان میں آپ کے 63 قرآن پاک مکمل ہو جاتے۔ دوستوں، حضرت امام بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے ولی تھے کہ امام ابو حنیفہ بھی دینی معاملات سیکھنے میں امام بن ادہم کے ذوق و شوق اور ان کی سنجیدگی سے کافی متاثر تھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ ابراہیم بن ادہم کا تمام تر وقت صرف اللہ کے ذکر میں ہی گزرتا ہے اور وہ دنیاوی مشاغل میں ہرگز حصہ نہیں لیتے، لیکن ابراہیم ابن ادہم ماہ رمضان میں اپنا معمول تبدیل کر لیتے اور اس ماہ مقدس میں جنگل سے گھاس کاٹ کر لایا کرتے اور پھر اسے بازار میں فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم غریبوں میں خیرات کر دیتے اور پھر پوری شب عبادت میں مصروف رہتے۔ دوستوں، ابراہیم بن ادہم کے اس عمل سے ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ رمضان میں سخاوت اور صدقہ و خیرات کا درس بھی ملتا ہے۔ دوستوں، اب ہم معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کی عبادت اور خدمت خلق کا واقعہ جانتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی کا مقام اولیاء کرام میں کافی بلند تھا۔ آپ کی زندگی عبادت الہی اور خدمت خلق سے معمور تھی، لیکن ماہ رمضان میں آپ مخلوق خدا کی خدمت میں مزید بھی اضافہ فرما دیتے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عید کے دن میں نے معروف کرخی کو کھجوریں چنتے دیکھا اور ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یہ سامنے جو بچہ کھڑا ہے یہ یتیم ہے اور اس کے پاس عید کا نیا لباس نہیں ہے، اس لیے یہ اداس ہے، لہٰذا میں یہ کھجوریں چن کر بازار میں بیچوں گا تاکہ اس بچے کو نئے کپڑے لے کر دے سکوں۔ دوستوں، آخر میں ہم جانتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں باقی تمام سال کی رحمتوں اور برکتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ امام ربانی مزید فرماتے کہ ماہ رمضان اللہ کو کافی محبوب ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل کیں، اس لیے وہ اس مہینے خود بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور دوسروں کو بھی تلاوت کلام پاک کی تلقین فرماتے۔ دوستوں، اولیاء کرام کے ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت، خصوصاً تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کرنے
اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دوستوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث پاک اور دیگر تمام اولیاء کرام کا دل سے احترام کرنے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا قرب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔